بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معاذ احمد، اور حلاوت رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف کی جانب سے آپ کی خدمت میں روزانہ کی بنیاد پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آج چونکہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ کل سے ہمارا شروع ہونے والا نماز کا موضوع اگلے 3-4 روز تک چلے گا، تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نماز مومن کی معراج۔ اس پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے درمیان ایک انتہائی اہم اور علمی اعتبار سے ایک نامور شخصیت محترم جناب مولانا محمد شفقت جلالی صاحب، فاضل جامعہ جلالیہ لاہور، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضور۔ اس کے علاوہ نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے محترم جناب محمد ارسلان اتاری صاحب، وہ تھوڑی دیر بعد تشریف لائیں گے، اور قاری محمد سعید جلالی صاحب وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم موضوع پر باقاعدہ گفتگو کو شروع کریں اور آج کے موضوع کو آگے لے کر چلیں، تو میں ملتمس ہوں جناب محترم قاری محمد سعید جلالی صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، سبحان اللہ۔ إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی۔ اب محمد ارسلان اتاری صاحب بڑی خوبصورت آواز کے مالک نوجوان ہیں، وہ تشریف فرما ہوں گے، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ جو کلام پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے وہ پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں مشکور ہوں حضرت استاد محترم قبلہ مفتی میاں مبشر صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی نعت رسول مقبول کے لیے۔ آج جو موضوع ہے نماز کے حوالے سے، کوشش کروں گا کہ اسی حوالے سے جو ہے نا کلام پیش کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا،
خوشا وہ دن حرم پاک، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا کہ زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب، حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب، کہ جب زمین پہ تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے، در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے، کہ جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا، طواف کرتا
سکرین پہ تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک۔ اور آخری شعر، مجھے یقین ہے کہ میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ میں پھر بلایا جاؤں گا۔ کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی۔ محمد ارسلان اتاری صاحب بڑی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، ہمارا چونکہ نماز کا موضوع کل ہی شروع ہوا، اور کل ہم نے نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں گفتگو کی، اور نماز کے اس موضوع کے اختتامی مراحل میں ہم نے کل دیکھا کہ نماز کے حوالے سے جو ہے وہ شرائط کیا ہے نماز کی۔ آج کا ہمارا موضوع اگلے سٹیپ پہ ہے، اگلے مرحلے پہ ہے، اور نماز کو ہی ہم آج زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے درمیان آج اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے محترم جناب مولانا محمد شفقت جلالی صاحب، فاضل جامعہ جلالیہ لاہور موجود ہیں۔ آپ سے علامہ صاحب میں پہلا سوال جو کروں گا، آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں اور نماز کے فرائض کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل اور کرم سے اس حسین پروگرام کے اندر ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں مشکور ہوں اور کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کام میں ہم سب کو اس میں بھرپور انداز میں شرکت، اور پھر یہ سلسلہ جو جاری ہے، اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے جو نماز کے متعلق سوال کیا فرائض کے لحاظ سے، تو نماز کے 7 فرائض ہیں، جن میں پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ صحیح۔ تکبیر تحریمہ کو شرائط میں بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اتصال نماز کے جو ہیں اس کی بنیاد پر اسے فرائض میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ وہ پہلی تکبیر ہے جس سے ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس میں لفظ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ باندھے جاتے ہیں، تو اس سے بندہ نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں ان سے منقطع ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں اس سے پہلے اس کے لیے جائز و حلال تھیں، اب ان سے شریعت نے اسے جدا کر دیا، حتیٰ کہ تحریمہ کہنے کا سبب ہی یہی ہے کہ جو پہلے جائز تھی چیزیں اب وہ حرام ہو گئی ہیں۔ جیسے پہلے کھا سکتا تھا، سلام کر سکتا تھا،
لیکن اب یہ حرام ہو گیا، نماز کے اندر داخل ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ پہلا فرض جو ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس میں کانوں تک ہاتھ لے کر جائے جاتے ہیں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ نماز کے اندر جو دوسرا فرض ہے وہ قیام ہے۔ قیام کھڑا ہونا یہ نماز کا دوسرا فرض ہے، اور اس کی جو حد ہے وہ محدثین نے کم از کم جو ذکر فرمائی وہ اتنا ہو کہ ہاتھ گھٹنوں تک، رانوں تک نیچے نہ پہنچیں، یہ اس کی کم از کم حد ہے۔ اور جو صحیح ہے وہ یہ کہ اس پورے طور پر سیدھا بندہ کھڑا ہو، یہ قیام کی حد ہے، اور اس طرح یہ دوسرا فرض ہے نماز کے اندر۔ تیسرا فرض جو اس میں ہے وہ قرات ہے، صحیح، کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، قرات قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں، تو نماز کے اندر یہ قرات جو ہے یہ نماز کا تیسرا فرض ہے۔ اور یہ جب نمازی نماز کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ یا قرآن مجید سے مطلق جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو پڑھنا، وہ خواہ ایک آیت ہو یا اس سے زائد ہو، وہ قرات نماز کے فرائض میں سے ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو نماز کے اندر فرض ہے وہ ہے رکوع کرنا۔ صحیح۔ اور رکوع یہ بھی اسی طرح ہے کہ پوری اس کی جو حد یہ ہے کہ اچھی طرح گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ کے اوپر سے کمر اور سر برابر کر کے، تو یہ رکوع نماز کا چوتھا فرض ہے۔ پانچویں نمبر پر نماز کے اندر سجدہ فرض ہے، اپنی پوری حیت کے ساتھ اور پوری طرح پیشانی اور ناک کو زمین پر لگا کے اعضائے سجدہ جو ہیں جس میں پاؤں کی انگلیاں ہیں اور گھٹنے ہیں اور ہاتھ اور ناک اور پیشانی، یہ اعضائے بدن جو ہیں سجدہ کے اندر زمین کے ساتھ لگتے ہیں، اور پوری طرح ناک کی سخت ہڈی تک دبا کر یہ سجدہ کیا جاتا ہے نماز کے اندر، یہ پانچواں فرض ہے۔ صحیح۔ اور چھٹے نمبر پر نماز کے اندر جو فرض ہے وہ قادہ اخیرہ ہے، یعنی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ خواہ 2 رکعتی ہے یا 4 رکعتی ہے، اس میں جو آخری تشہد ہوتا ہے اسے قادہ اخیرہ کہتے ہیں، اور نماز کے اندر ہر نماز میں یہ قادہ اخیرہ جو ہے یہ فرض ہے، یعنی اتنی مقدار تک جس میں ہم تشہد پڑھتے ہیں یہ بیٹھنا نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو ترک کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی تمام فرائض کے لحاظ سے۔ اور جو 7واں فرض ہے نماز کا وہ ہے خروج بسنے ہی، یعنی اپنے کسی عمل سے نماز سے باہر نکلنا، تو وہ سلام کر کے ہم نماز سے باہر نکل آتے ہیں اور اس طرح نماز مکمل ہوتی ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں، تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام، پھر اس کے بعد قرات، پھر رکوع، پھر سجود، اور قادہ اخیرہ اور خروج بسنے ہی، اپنے عمل سے جو نماز سے باہر نکلا جاتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ نماز کی فرضیت کے حوالے سے جو فرائض ہیں وہ علامہ صاحب نے بیان کیے، 7 فرض ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی فرض اگر آپ نہیں پورا کرتے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو علامہ صاحب اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز کے واجبات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا جو فرائض ہیں صحیح کی، پھر اس کے متصل انشاءاللہ میں واجبات کو بھی ذکر کروں گا۔ ضرور۔ اس میں ہم نے جو پہلا فرض پڑھا ہے تکبیر تحریمہ، اچھا، اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب نماز کا افتتاح ہوتا ہے تو اس میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ اب یہ بھی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ جو افتتاح میں نماز کی ابتدا میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں تو کیا ہمیں پھر اس کے علاوہ بھی کسی مقام پر یہ عمل دہرانا ہے؟ صحیح صحیح، یعنی جسے ہم رفع یدین کہتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کو اٹھانا یہ ابتدا کے علاوہ کسی اور جگہ پہ بھی کرنا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ اس میں موقف ہے کہ جو رفع یدین ہے ہاتھوں کو اٹھانا یہ صرف افتتاح صلاۃ میں ہے، نماز کی ابتدا میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے اس کے علاوہ جتنے بھی
ارکان ہیں ان میں کسی حوالے سے ہاتھوں کا اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے۔ اس میں سر فہرست تفسیر ابن عباس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو قول ہے وہ سورہ مؤمنون کی جو ابتدائی آیات ہیں 18ویں پارے کے اندر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، آپ نے اس کی تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ وہ جو جن کی نماز کی کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور مومن کی کامیابی کو اس نماز کے ساتھ جوڑا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جن کی نمازیں خشوع والی ہیں۔ اب اس خشوع کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا مخبتون متواضعون، کہ وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، ولا یلتفتون یمینا ولا شمالا، اور دائیں بائیں حرکت نہیں کرتے، التفات نہیں کرتے، نمازوں میں ساکن رہتے ہیں، وہ اپنی نگاہیں سامنے رکھ کے قبلہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور فرمایا آپ نے کہ ان کی نشانی یہ ہے جو خشوع کرنے والے ہیں، جن کی نمازیں اللہ کے حضور مقبول ہیں، جنہیں اللہ نے کامیابی کی سند بنایا ہے، فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں میں رفع یدین نہیں کرتے، یعنی نماز کے اندر بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے، یعنی وہ ابتدائی تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد کو ذکر کیا کہ ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، بار بار ہاتھ کو وہ نہیں اٹھاتے۔ تو اس میں آپ نے جو نماز کی کامیابی ہے اس کو اس سے متصل کیا ہے کہ خاشعین سے یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں جو بار بار رفع یدین نہیں کرتے۔ تو اس سے یعنی یہ بھی واضح ہے کہ آپ کا موقف بھی کہ آپ کا یہ موقف کہ جس میں رفع یدین جو ہے وہ صرف ابتدا میں، اس کے علاوہ باقی نماز کے اندر بار بار رفع یدین نہیں ہے۔ صحیح۔ اس سلسلے میں جو دوسری روایت ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عمل بھی ذکر کیا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر وہ بھی موجود ہے۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو ذکر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب تابعین نے یہ سنا تو کہا ہماری تو تڑپ ہی یہی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے تاکہ ہم وہ طریقہ سنیں۔ اور پھر صحابہ کی تعلیم کا یہ طریقہ بڑا خوبصورت تھا کہ مجمع کے اندر باقاعدہ پریکٹیکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ذکر کرتے۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ تعلیم کا تربیت کا سلسلہ جاری کیا تو تعلیم کے لیے شوق بھی پیدا ہوا، اور تابعین نے جب اس بات کو کہا کہ آپ ہمیں ضرور بتائیں تو آپ نے پھر نماز ان کے سامنے پڑھی۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ فصلی فلم یرفع، آپ نے نماز پڑھی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے، فی اول مرہ، صرف پہلی جو تکبیر تحریمہ ہے اس میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے علاوہ کسی جگہ پر آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، نہ رکوع میں جاتے ہوئے، نہ واپس اٹھتے ہوئے، نہ اسی طرح سجدوں میں جاتے ہوئے اور سجدوں سے واپس اٹھتے ہوئے آپ نے کسی مقام پر دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔ فی اول مرہ کے الفاظ یہاں صرف پہلی جو تکبیر تھی وہاں آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور اس کے علاوہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں جو لفظ ہے وہ اسی طرح نماز کے اور آخر میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کہی گئی لیکن ثم لا یعود کے ذکر ہے لفظ کے، پھر دوبارہ جو ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گئے، تکبیر تحریمہ نہیں کہی گئی۔ تو یعنی اس میں یہ بڑا واضح چیز موجود ہے کہ رفع یدین صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس میں موقف تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین سے منع فرمایا۔ اور پھر اس میں جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں یہ بڑا واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو منع فرمایا اور بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کرتے ہوئے، اور فرمایا کہ کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ
کہ تمہاری حرکت جو ہے ہاتھوں کی بار بار، اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اور اس کو نبی علیہ السلام نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کانہا، گویا کہ تمہارا جو یہ ہاتھ اٹھانا ہے یہ اذناب خیل شمس، فرمایا کہ یہ تمہارا ہاتھ اٹھانا یہ اس طرح ہے جس طرح گھوڑے کی دم ہے، یعنی وہ جس طرح حرکت کرتی ہے بار بار اس طرح ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر آگے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر خاموشی اختیار کرو اور سکون اختیار کرو. یعنی یہ امن اور سکون اور عاجزی کی عبادت ہے، تو اس میں آپ خاموشی سے اور عاجزی سے سکون سے کھڑے رہو. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اور پھر اس میں یہ ایک قانون ہے محدثین کے نزدیک کہ جب دو احادیث متعارض ہو جائیں آپس میں اور ان میں ایک قولی ہو اور ایک فعلی ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی فرمان ایک بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع یدین کرو، جبکہ مسلم شریف کی روایت جو میں نے پڑھی ہے ابھی جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر منع فرمایا ہے رفع یدین سے کہ بار بار یوں ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، صرف افتتاح صلاۃ میں ہے. تو یہ بھی ایک باقاعدہ محدثین کے ہاں قانون ہے کہ جب قولی اور فعلی دو احادیث آمنے سامنے آ جائیں تو اس میں قولی جو حدیث ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس سے فوقیت حاصل ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے رفع یدین یہ جو تکبیر تحریمہ میں کہی جاتی ہے تو اس میں صرف پہلی دفعہ رفع یدین ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مقام پر رفع یدین جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. اور ہمارے لیے اسی پر عمل کرنا چاہیے اور یہی طریقہ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ صاحب یہاں پہ فرائض کے حوالے سے جو آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اس میں آپ نے قرات کا ذکر کیا ہے. اکثر دیکھنے میں آیا کہ جب امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ آپ بتائیے گا. جی یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ قرات خلف الامام وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے موجود ہیں تو اس وقت مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت وہ خاموشی اختیار کرے، خواہ وہ سری نماز ہو یا جہری ہو، امام بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ آواز سے قرات کرے، دونوں میں یہی حکم ہے کہ خاموشی سے آپ نے اس کو سننا ہے. اس میں جو قرآن مجید فرقان حمید سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صراحت بھی اس حوالے سے موجود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو استدلال کیا ہے وہ بھی، اور یہ جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن کے پڑھنے کے وقت چپ رہو، خاموشی سے اس کو سماعت کرو. تو اس میں یہ آیت مقدسہ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا موقف ہے کہ یہ آیت مقدسہ بھی نماز کے حوالے سے ہی نازل ہوئی ہے. اس میں بشیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر ابن جریر کے اندر یہ موجود ہے. آپ نے باقاعدہ اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ آیت مقدسہ جو قرآن میں نازل ہوئی ہے یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ یہ نماز کے متعلق اس میں قرات کے وقت مقتدی کو خاموش ہونے کا حکم دیا گیا کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو آپ نے خاموش رہنا ہے اور اس کو سماعت کرنا ہے. اس حوالے سے دیگر جو حدیث پاک میں بھی بڑی وضاحت موجود ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھ رہے تھے، تشریف لائے، آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور تعلیم دی، سکھایا ہمیں اور نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمع ہو تو پھر اس میں کیا کرو، اپنا ایک امام بنا لو، ایک امام مقرر کرو اور پھر امام کے پیچھے جب کھڑے ہو تو پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی ان کے عملوں کی. فرمایا کہ جب امام کے پیچھے تم کھڑے ہو جاؤ، امام مکمل کر لے اپنا نماز کا افتتاحیہ، تو اب فَإِذَا قَبَّرَ فَكَبَّرُوا، فرمایا جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر اس کے ساتھ کہو. یعنی اس سے مراد تکبیر تحریمہ ہے اور دیگر تکبیرات. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا قَرَعَ فَانْصِتُوا، جب امام قرات کرے اس وقت تم خاموش ہو جاؤ.
اب یہ بڑا واضح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس میں آپ نے پہلے فرمایا کہ جب امام تکبیر کہے اس وقت تم تکبیر کہو، لیکن جب امام قرات کرے تو اس وقت تم خاموش ہو جاؤ. اچھا، تو اب اس میں یہ ایک تو خاموش ہونے کا حکم ہے اور یہ مطلق ہے. اس میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر امام کی آواز تمہیں آ رہی ہو، بلند آواز میں قرات ہو پھر خاموش ہو، یا آہستہ پڑھ رہا ہو پھر خاموش ہو. مطلق ہے. تو اس سے معنی کیا ہے کہ دونوں وقت میں ہی خواہ امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا آہستہ آواز میں، دونوں میں یہ حکم ہے کہ تم نے نماز کے وقت جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کی جب قرات ہو رہی ہو اس وقت خاموش ہو جانا ہے. باقی اس میں جو دوسری روایات میں نبی علیہ السلام نے، اور اس میں بھی آگے وضاحت میں ذکر فرمایا کہ جب امام تکبیرات کہے تم تکبیرات کہو. فقول سمی اللہ لمن حمد فقال سمی اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لک الحمد. جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو. تو یہ ساری تقسیم نبی علیہ السلام نے فرما دی. اب اس میں یہ واضح ہو گیا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، امام کے پیچھے کیا نہیں پڑھنا. فرمایا تکبیرات تسبیحات یہ ساری پڑھو، لیکن جب قرات کا مقام آئے اس وقت خاموش ہو جاؤ. اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر تم اگر اس وقت امام پڑھ رہا ہے تو تکبیرات بھی تو امام پڑھتا ہے، پھر اس وقت بھی خاموش ہو جاؤ. تو اب اس میں یہ حدیث میں بڑا واضح مضمون ہے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے تابع ہیں، آپ کے فرمان کے تابع ہیں. جہاں ہمیں شریعت نے کھڑا کیا ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، جہاں سے روک دیا ہم نے رک جانا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ امام کی تکبیر جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، اس وقت تم خاموش رہو، اور جب تسبیح امام کرے اس وقت خاموش رہو. نہیں فرمایا جب امام قرات کرے اس وقت خاموش رہو. اور دوسری روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، اس میں یہ بھی واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا امام ہے فقراۃ الامام لہو قراۃ. فرمایا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. اب اس میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ بعض لوگ جو حدیث پاک پڑھتے ہیں کہ جس کی سورہ فاتحہ نہیں ہے اس کی نماز سورہ فاتحہ سے خالی ہے، تو نماز کے لیے سورہ فاتحہ کو رکن قرار دیتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ کسی بھی بندے کی نماز سورہ فاتحہ سے خالی نہیں ہے. کہ یہ جو حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ جس کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، جو خالی ہے. تو اب اس میں یہ واضح ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو گویا مقتدی کی جو نماز ہے وہ بھی سورہ فاتحہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے قرات ہے. اور نبی علیہ السلام نے جس چیز کو معین کر دیا ہے وہ ہمارے لیے ہے. اگر آپ فرماتے کہ تسبیح امام کی بھی مقتدی کی تسبیح ہے، ہم تسبیح بھی نہ پڑھتے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ امام کی تسبیح یا امام کی تکبیرات وہ مقتدی کے لیے بھی ہیں، بلکہ وہاں حکم ہے کہ مقتدی ساتھ خود کہے. جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب تسبیح کہے تم تسبیح کہو. اور یہ ساری چیزیں جب تقسیم فرما دی نبی علیہ السلام نے، تو اس میں یہ بڑا واضح ہے کہ امام کے پیچھے صرف قرات کے وقت حکم ہے مقتدی کو کہ وہ خاموش رہے. اور اس میں پھر امام طحاوی نے باقاعدہ طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع اس پر ذکر فرمایا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ فرماتے ہیں کہ 70 بدری صحابہ کبائر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام کے پیچھے وہ قرات کرنے کو منع فرماتے ہیں. اور بعض صحابہ نے تو اس میں بڑا جو ہے وہ سخت انداز اپنایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کا منہ آگ سے بھر جائے. یعنی یہ اس قدر صحابہ کرام کی اس سلسلے میں جو موقف ہے، اور اس کو بڑا واضح انہوں نے اس بارے میں بیان کیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات جو ہے وہ نہیں کرنی، خاموشی سے اس کو سننا ہے. اچھا، ایک اور چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی جب سورت فاتحہ امام ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ضالین اونچی آواز میں کیا مقتدی نے آمین کہنا ہے یا کہ نہیں کہنا، یا آہستہ آواز میں کہنا ہے؟ اس حوالے سے بھی وضاحت کر دیجیے. یہ بھی اسی طرح کا ایک بہت اہم سوال ہے. بالکل ایسے بہت دیکھنے کو ملا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آمین یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے صحیح، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم عمومی طور پر اس کو بولتے ہیں. تو اس میں جس طرح باقی معاملات میں نماز اور غیر نماز کا فرق ہے، بہت سارے ایسے عمل ہیں جو نماز میں اور انداز ہے ان کا، بیرون نماز اور ہے.
اب جس طرح ہم دعا کے انداز میں بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، لیکن اس میں جو نماز کے اندر آمین کہنے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ نماز آہستہ کہیں، یہاں تک کہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جو آمین آہستہ کہے اور اس کی آمین فرشتوں کے مطابق ہو جائے تو اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تلاوت کرتے، قرات کرتے، تو آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ پڑھتے، اس کے بعد کا عمل ذکر فرماتے ہیں قال آمین وخافضا بہا صوتہم، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور اس کے بعد آپ نے آمین کہا، لیکن کیا آواز کو پست کر لیا، آہستہ آواز میں آپ نے آمین کہا، بلند آواز میں نہیں کہا۔ تو اس لحاظ سے طریقہ کار بھی یہی ہے اور اس میں ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ امام کے پیچھے یا دیگر نماز کی کسی حالت میں بھی جب لفظ آمین کہا جاتا ہے تو اس وقت آواز آہستہ ہو، بلند آواز سے نہ کہیں۔ کوئی نماز میں یہ مقصود تو نہیں ہے کہ بعض لوگ مطلب مطلق اس لیے کہ ہماری حاضری لگ جائے، پتہ چل جائے میں بھی یہاں موجود ہوں، تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ عاجزی کی عبادت ہے اور انکساری کی ہے، اس میں سکون کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی اسی طرح آمین جو ہے وہ آہستہ آواز میں کہنی چاہیے، اسی میں نجات اور برکت بھی میسر آتی ہے اور یہی سنت کے مطابق عمل ہے۔ تو ناظرین یہ ہماری فرائض کے حوالے سے گفتگو تھی، تو نماز کے واجبات علامہ صاحب اس حوالے سے ہمارے ناظرین۔ نماز کے واجبات وہ بھی کثیر تعداد میں ہیں، تو یہ بھی نہایت اہم علم ہے اس حوالے سے۔ جس طرح فرائض کا جاننا ضروری ہے کہ اگر بندے کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں تو نماز کو کامل پڑھنا ممکن نہیں ہے، اور اسی طرح واجبات کے بارے میں علم ہونا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جس طرح فرض کوئی رہ جائے نماز نہیں ہوتی اور فرض میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے یا اس میں تاخیر ہوتی ہے تو اس میں سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور اگر اس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو یقینی طور پر ہم یہ فرق نہیں کر سکتے کہ واجب رہ گیا ہے یا اس میں تاخیر ہوئی، تو اس بنیاد پر نماز نہ ہونا یا کامل نہ ہونا یہ ساری چیزیں اس میں کمیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو جو واجبات ہیں اس کو بنیادی طور پر ہم اگر ایک ترتیب سے ذہن میں رکھیں تو اس میں سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور آگے یاد کر کے نماز کی ادائیگی کے وقت ذہن میں رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ نماز کے اندر جو ہم تکبیر تحریمہ ہم نے فرض ذکر کیا، اس میں جو لفظ ہے اللہ اکبر یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو قیام ہے اس میں ہم قرات کرتے ہیں، قرات کو ہم نے فرض میں ذکر کیا۔ اب اس میں جو پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جاتی ہے، سورہ فاتحہ یہ واجب ہے، اس کی ہر آیت واجب ہے، حتیٰ کہ اس کا ایک حرف واجب ہے، تو اس کے کسی آیت کے یا حرف کے رہ جانے سے ترک واجب لازم آئے گا۔ اور اس طرح پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد متصل جو ہے وہ کسی سورت یا قرآن مجید کی آیت کو ساتھ متصل پڑھنا، اس میں جو مقدار ہے وہ کم از کم چھوٹی 3 آیتیں اور بڑی جو ہے وہ کوئی ایک آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو اس کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی واجب ہے کہ یہ متصل ہو، ان میں کوئی درمیان میں فاصلہ نہ ہو، یعنی ایک شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کے بعد وقفہ لمبا نہ کرے اگلی سورت پڑھنے میں، ورنہ واجب کا ترک لازم آئے گا۔ کہ اگر 3 تسبیحات تک سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش رہا اور پھر اس کے بعد سورت آگے پڑھی یا آیہ مقدسہ میں سے کچھ تلاوت کیا تو اب یہ واجب کا ترک لازم آئے گا، کیونکہ واجب یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کے متصل ہی آگے جو اگلی سورت یا قرآن مجید کی کسی جگہ سے آیہ مقدسہ پر تلاوت کرنی ہے وہ نماز کے اندر کی جائے۔
پھر اس میں جو تعدیل ارکان ہیں نماز کے اندر وہ سارے واجب ہیں. تعدیل ارکان کہ جس طرح ہم کسی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں جو ٹھہراؤ ہے اچھا وہ ضروری ہے. جو قومہ ہے، جلسہ ہے. قومہ جو رکوع سے ہم واپس کھڑے ہوتے ہیں، جلسہ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، یہ سب واجب ہیں. اور ان میں جو کم از کم مقدار ہے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہونی چاہیے. اور یعنی کہ اتنی دیر میں جسم بندے کا قرار پکڑ جاتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بندے کی نماز نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث پاک میں ہے کہ شخص نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ پڑھو، تمہاری گویا نماز نہیں ہوئی. پھر پڑھی تیسری مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حکم دیا. پھر انہوں نے پوچھا، یعنی یہ سمجھانے کا انداز تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار اس لیے نماز پڑھوا رہا ہوں کہ تم تعدیل ارکان کو پورا ادا نہیں کرتے. یعنی ہمارے یہاں یہ کمی بہت پائی جاتی ہے، جلدی کی وجہ سے سجدے پہ سجدہ، جلدی میں رکوع سجود، اور اس جلدی کی وجہ سے 1 آدھ منٹ بچانے کے لیے بندہ ساری نماز خراب کر لیتا ہے اور اس سے نماز نہیں ہوتی. اور پھر آگے واجبات کے ترک کی وجہ سے نہ سجدہ صاف کیا جاتا ہے. تو یہ جسے ہم وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے نماز پڑھو اس میں ٹھونگے نہ لگاؤ، تو وہ یہی مقصد تھا کہ اس میں سکون. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جب ایک رکن میں نبی علیہ السلام کا جسم قرار پکڑ جاتا پھر اگلے کی طرف منتقل ہوتے. تو نماز میں ٹھہراؤ تعدیل ارکان کے لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے اور یہ واجب ہے کہ اس کے ترک کرنے کی وجہ سے نماز کا واجب جو ہے وہ ترک ہوتا ہے. پھر اس طرح 2 سجدے جو ہیں یہ ان کو متواتر کرنا، ان میں حد فاصل لمبا فاصلہ نہ ہو. اور پھر قعدہ اولا یہ بھی واجب ہے. یعنی جو جس طرح مثال کے طور پر 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز ہے اس میں ہم 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد بیٹھتے ہیں یہ قعدہ اولا ہے. اور پھر دوسری رکعت میں فوراً کھڑے ہو جانا یعنی نہ بیٹھنا یہ بھی واجب ہے. اسی طرح یعنی پہلی رکعت میں، اور اسی طرح تیسری رکعت میں تیسری رکعت کے بعد فوراً کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے. اور پھر جو لفظ سلام ہم پڑھتے کہتے ہیں جب ہم سلام پھیرتے ہیں دائیں بائیں تو السلام یہ لفظ جو ہے یہ بھی واجب ہے. اور اس کے علاوہ جو خروج بسنی ہم نے فرض پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے نماز سے نکلنا، تو اس میں واجب ہے کہ السلام علیکم یہ لفظ سلام جو ہے السلام اس کو کہہ کر نماز سے نکلا جائے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی جان بوجھ کر عمل کرے گا نکلنے والا یعنی اس کو ترک کرے گا تو جو ترک واجب ہے وہ لازم آئے گا. تو اس لحاظ سے یہ واجبات جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا اور پھر ان کے مطابق نماز کو ادا کرنا یہ نہایت ضروری ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فرائض ہیں ان میں اور واجبات میں یہ ان کو سمجھنا، اور پھر نماز پڑھتے ہوئے جب آپ پڑھ رہے ہیں نماز تو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جب نماز کے اندر کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس رکن کے متعلق ذہن میں فوراً ہوئے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ فرض ہے، یہ واجب. مثال تکبیر تحریمہ گئی تو ذہن میں یہ بھی ہو کہ یہ فرض ہے نماز کا. اچھا یہ آپ کو یاد رہے گا. آپ جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہو یہ سورہ فاتحہ اس میں واجب ہے، یاد رہے گا کہ یہ نماز کا واجب ہے. تو اس طرح اگر ہم ترتیب سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ نماز کے اندر یہ چیزیں آسانی سے یاد رہتی ہیں. اور پھر چونکہ مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے بندگی اور اطاعت میں، رب کی بندگی کا حق اگرچہ ہم نہیں ادا کر سکتے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو. تو ہم کوشش کر کے اپنی نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ کوشش ہم کرتے ہیں اور باقی اللہ کی ذات قبول فرماتی ہے. اور پھر وہ جو اجر ہے نماز پر اس کے ایک ایک لمحے کے لحاظ سے انسان کو وہ سارے میسر آتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ واجبات کو بھی ذہن میں رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. جزاک اللہ جی. بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے آج نماز کے فرائض کون کون سے اس حوالے سے گفتگو فرمائی. اس کے علاوہ چند مسائل ایسے جو روزمرہ کے نماز کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں
وہ ہم نے ڈسکس کی. اس کے علاوہ نماز کے واجبات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے. تو ناظرین بات یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے, نماز کے طریقہ کار کو لے کے کیوں اتنی زیادہ بحث ہوتی ہے, کیوں آپ کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہر عبادت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ زندگی اپنی میں بھی دیکھ لیجئے, آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے سے ہٹ کر اگر وہ آپ کام کریں گے تو وہ آپ کا کام غلط ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے, عبادت کے لیے کھڑا ہونا ہے, تو اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ عبادت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اس لیے آج کا جو پروگرام ہے اس میں جتنی بھی باتیں ڈسکس کی گئیں اس کو ذہن نشین کر لیجئے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے, اور تقریباً نماز کے حوالے سے جتنے بھی روزمرہ کے سوالات ہوتے ہیں وہ آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو جو ہے وہ کور کیا جائے, آپ تک ان کے جوابات دلیل کے ساتھ پہنچائے جائے. اس کے علاوہ نماز کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں آپ تک اس کا جواب پہنچایا جائے دلیل کے ساتھ. اس کے علاوہ نماز کے موضوع کو 2-3 دن مزید ابھی جاری رکھا جائے گا. انشاءاللہ آپ سے کل جو ہے, بلکہ کل کا دن ہی صرف نماز کے موضوع پر گفتگو ہوگی, اس کے بعد موضوع تبدیل کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ مزید نئی شخصیات کو بھی مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا جائے گا. میں ایک دفعہ پھر جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف کی جانب سے اور مفتی میاں مبشر اقبال صاحب کی جانب سے مولانا محمد شفقت جلالی صاحب جو بطور مہمان ہمارے درمیان موجود تھے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے قیمتی وقت سے نوازا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.